السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت سے کہ اس وقت میں انسانیت جس پریشانی کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، یہ یقیناً ہماری بدعمالی کی وجہ سے ہے۔ ہم سب اللہ کے ہاں رجوع کریں اور اللہ سے التجائیں کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بھلائی کے کاموں میں بھلے کام کرنے والوں کے معاون بنو، اور خبردار برائی کے کام میں معاون نہ بنو۔ تو اس وقت میں جو حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ بھلائی کے کام کرنے والوں کو تنگ کریں اور ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈالیں اور مشکلات پیدا کریں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جب اتنی مصیبت میں انسانیت گرفتار ہے تو نیکی کے کام کرنے والوں کے لیے تو راہیں ہموار کرنی چاہیے تھی، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے تھی، ان کو مواقع دینے چاہیے تھے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اور اللہ کے نبی امام الانبیاء رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے ولی کو چھیڑا اس نے مجھے چھیڑا، اور اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ تو اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں جو اخلاص کی بنیاد پر نکلے ہوئے حضرات اپنے جان مال کے ساتھ، وقت کے ساتھ قربانی دیتے ہوئے اللہ کا دین اپنی زندگی میں لانے اور اللہ کا دین پورے عالم میں پھیلانے کی غرض سے نکلے ہوئے لوگ، یقیناً یہ سب اللہ کے ولی ہیں۔ اور اب لاکھوں اللہ کے ولی پریشان ہیں اور ان کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں، مشکلات میں گھرے ہوئے لوگ ہیں۔ اپنے ملک میں رہتے ہوئے ایسی ان کی پوزیشن ہے جیسے وہ دہشت گرد ہو۔ ویسے تو پوری دنیا میں بے قراری ہے کہ پاکستان سے جو جماعتیں باہر ملکوں میں گئی ہیں، فلائٹیں بند ہونے کی وجہ سے وہ وہاں پھنسے ہوئے ہیں، چلو وہ ایک مجبوری ہے۔ مگر پاکستان میں رہنے والے پاکستانی ہمارے مسلمان بھائی جو خالصتاً اللہ کی رضا کے نکلے ہوئے ہیں، مخلص ہونے میں ان کو شک نہیں، اللہ کے ولی ہونے میں ان کے متعلق شک نہیں، اب وہ اتنے پریشان ہیں۔ اگر یہ اپنا ریلوے اپنا چند ٹرینیں چلا دیتے چند دن کے لیے تاکہ ہر بندہ اپنے اپنے گھر میں پہنچ جائے، اپنے اپنے مقام کو پہنچ جائے۔ اور جب میں نے مقامی انتظامیہ آر پی او صاحب اور کمشنر صاحب اور ڈپٹی کمشنر صاحب، اے ڈی سی جی، اے ڈی آئی جی، ان حضرات سے ملاقاتیں کی، اجلاس بھی ہوئے، تو انہوں نے یہ کہا کہ 14 دن ایک مسجد میں گزار دیں تو پھر ہم ان کو جانے دیں گے۔ اب 14 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں، اب بھی یہی کہتے ہیں کہ اب ان کو مزید رہنا ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سمجھ سے بالا چیز ہے کہ ان کو گشت کرنے کی اجازت نہیں، باہر نکلنے کی اجازت نہیں، اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ یہی رہیں، معذور رہیں۔ تھانے والے اپنے طور پر ان کو تنگ کر رہے ہیں، ان کی شناختی کارڈ لے گئے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد آ کر کے ان کو تنگ کرنا، انٹرویو کرنے۔ یہ کوئی دہشت گرد ہے؟ یہ ملک دشمن ہے، دین پھیلانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اور ان کی آہ نکلی تو کوئی نہیں بچے گا۔ اس لیے میں مقامی اور ڈویژن انتظامیہ سے بھی، صوبائی انتظامیہ سے بھی اور ہماری مرکزی انتظامیہ سے بھی میں یہی درخواست پیش کروں گا، خدا را اس پر بیٹھ کر غور کریں اور فوری طور پر ان حضرات کو اپنے اپنے شہروں میں جانے کی اجازت دی جائے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں۔ اب ایک آدمی 20 ہزار بھر کے بنوں سے یہاں پہنچ رہا ہے۔ اب یہ کفایت انتہائی غریب لوگ ہوتے ہیں، سارا سال چلے کے لیے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، پھر اللہ کے راستے میں
اب راشن بھی نہیں اور ان کے پاس زاد راہ بھی نہیں اور پریشان پھنسے ہوئے ہیں. لہذا میں اپیل کرتا ہوں فوری طور پر انتظامیہ اس پر غور کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو غیرت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو ہمت عطا فرمائے. میں مقامی انتظامیہ ضلعی سے درخواست کروں گا کہ فوری طور پر وہ علماء بہاولپور کو بلائیں اور مشاورت کریں اور مشاورت کے بعد جو فیصلہ ہو. تو میری درخواست یہی ہے کہ جو ہمارے ضلع بہاولپور میں جتنی جماعتیں آئی ہوئی ہیں ان کے لیے ٹرانسپورٹ کا انتظام کریں یا ٹرینوں کو یعنی کا نظام چالو کریں تاکہ یہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں پہنچیں. اب ان کے پاس زیادہ راہ بھی نہیں اور راشن کا انتظام نہیں اور ایک مسجد میں 3 دن گزارا کرتے تھے پھر آگے جاتے تھے، کچھ اکرام بھی ہوتا تھا. مگر اس وقت میں ایک ہی مسجد میں 20 دن ہو گئے ہیں بیٹھے ہیں. مسجد کی انتظامیہ بھی تنگ ہے، بجلی کے بل اور معاملات میں ان کو پریشانی ہوگی. تو لہذا میں درخواست ہے مہربانی کر کے فوری طور پر ضلعی انتظامیہ بہاولپور اس پر غور و فکر کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ضلعی انتظامیہ اس پر غور و فکر فوری طور پر کریں اور ڈویژنل ہماری RPO صاحب اور کمشنر صاحب بھی اس پہ توجہ دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر